جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دیکھنا پڑے گا۔ ویئرس، اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کی معروف شخصیت جو سیاست ہو، وکالت ہو، سوشل ایشوز ہوں، پولیٹیکل ایشوز ہوں، جنہیں اللہ تعالیٰ، جسے اللہ کہتے ہیں نا، جسے میں چاہوں عزت دوں، جسے میں چاہوں نوازوں، جناب لطیف کھوسہ صاحب موجود ہیں۔ ان کی مہربانی ہے، اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالیں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، ہمیں آپ کی مصروفیت کا بھی اندازہ ہے۔ چند سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے سر، ویری بریفلی سر۔ اس وقت پاکستان کا جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے، اکنامک ٹرموائل ہے، اس کا اینڈ کدھر ہے؟ جو ایک عام پاکستانی جو اس کا پوزیٹیو اینڈ دیکھنا چاہتے ہیں، جسے کہتے ہیں ہیپی اینڈنگ، از اٹ پاسبل؟ دیکھیں، بالکل، میں تو ہمیشہ مایوسی تو کفر ہے میں سمجھتا ہوں، اور انسان کو جو ہے پر امید ہی رہنا چاہیے اور اچھائی کی ہی توقع کرنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ اب یہ 14 اگست آیا چاہتی ہے اور پاکستان یوم پاکستان ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سبھی کو اس چیز کا احساس بھی ہونا چاہیے، ادراک بھی ہونا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان بنایا تھا اور جس کا تصور ہمارے علامہ محمد اقبال نے، شاعر مشرق نے دیکھا تھا، وہ تو ایک بہت ہی ایک آزاد مملکت ریاست خدا داد پاکستان کا، جس میں پاکستان کو نہ صرف جسمانی آزادی بلکہ معاشی آزادی، خوشحالی کی طرف گامزن ہونا مقصود تھا۔ تو بدقسمتی سے یہ جو ہمارے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں یا پاکستان کی جو عوام ہے، کیونکہ سیاستدان کون ہوتا ہے؟ عوام کے ریپرزینٹیو ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں۔ وہ انہوں نے وہ اسپیس جو ہے وہ ریسیڈ کر کے کسی اور نے اس کو آکوپائی کر لیا، اور کبھی بھی جنہوں نے تاج برطانیہ سے جو ہے غلامی سے آزادی نہیں لی تھی، وہ یکدم پاکستان کے مالک بن گئے۔ ہم نے جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب فوت ہوئے تو ہم نے لیاقت علی خان کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد بیوروکریٹ، سول بیوروکریٹس آ گئے، اور پھر ملٹری بیوروکریٹس آ گئے، جنہوں نے کبھی بھی سروس آف انڈیا، برطانیہ کی سروس سے کبھی بھی انہوں نے نہ تو استعفے دیے تھے، نہ ہی وہ قائد اعظم کے ہراول دستے میں شامل ہوئے تھے، نہ ہی وہ آزادی کی جنگ میں یا جستجو یا تجسس یا تحریک میں وہ محرک تھے۔ بہرکیف پھر ہم نے دیکھا 22 خاندانوں میں جو ہے پاکستان کی ساری دولت، معیشت، سارا کچھ جو ہے ان کے ہاتھوں میں آ گیا۔ یہ بھی دیکھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کو سیکیورٹی رسک کہہ کر، اور ان کو جو قائد اعظم کی بہن تھی ان کو ہرا دیا گیا الیکشن میں۔ مجیب الرحمان اس وقت ان کے جو ہے وہ سب سے زیادہ ہراول دستے کے طور پر محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت کی وہ جو ان کی صدارتی کیمپین تھی وہ چلا رہے تھے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یحییٰ خان آ گئے تو یحییٰ خان کو ترانہ بجا کے اٹھانا پڑتا تھا۔ پھر بدقسمتی سے الیکشن ہوا تو الیکشن میں جس کو 160 سیٹیں ملی، اور اس کو ہم نے دھتکار دیا، ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے اقتدار نہیں دینا، عوام کے ووٹ کو عزت نہیں دینی ہے، عوام کو مینڈیٹ کو ہم نے نہیں تسلیم کرنا، اور ہم نے اس کی پارٹی کو بین لگا دیا اور اس کو پابند سلاسل کر دیا۔ سر اس میں کہیں نا کہ بھٹو صاحب کی بھی تو انوالومنٹ تھی۔ بھٹو صاحب کی بالکل تھی۔ بھٹو صاحب اگر 80 سیٹوں کے ساتھ اگر وہ ڈھاکہ چلے جاتے اس وقت جب سیشن بلایا گیا تھا مشرقی پاکستان میں، تو یقیناً جو ہے یہاں سے باقی جماعتیں تو ساری جانے کو تیار تھیں، ٹھیک ہے، لیکن ادھر ہم جب بھٹو صاحب یہ نعرہ ماریں گے اور پھر بائیکاٹ کریں گے، نہیں جائیں گے، آپ کروڑوں بندوں کو بحیرہ عرب میں پھینکیں گے، ان کو کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ عوام سے مائنس کر کے تو اس حکومت کر سکیں اس دھرتی پر۔ پھر لامحالہ اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھ لیا، کتنا خوفناک، کتنا بھیانک ہوا کہ ہمارا حمود الرحمان کمیشن بنائی، ہم نے اس کو نہ مشتہری کی نہ اس پر عمل کیا۔ کاش کہ ہم اس کا جو ہے ازالہ کرتے، اور اس پر جو ہے جو بھی جس پہ بھی غلطی تھی، جس نے بھی یہ کیا، پاکستان کی ذلت اور رسوائی کا باعث بنا یا پاکستان دولخت کیا، کاش ہم اس کا مواخذہ کرتے، وہ بھی ہم نے نہ کیا۔ اور پھر ہم نے جو ہے بھٹو کو غدار کہا،
اور بھٹو کو ہم نے پھانسی دے دی. پھر ہم نے بی بی کو سیکیورٹی رسک کہا اور بی بی کو غدار کہہ کے اس کو قتل کر دیا. پھر ہم نے نواز شریف کو کہا کہ یہ نواز شریف اور پاکستان نہیں چل سکتے. اس کو ہم نے کہا کہ تو پاکستان کی دھرتی پر بھی جنرل پرویز مشرف آرمی چیف کو کہا کہ تیرا جہاز لینڈ پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر نہیں ہوگا. اور پائلٹ کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو میرے پاس تیل ختم ہو گیا ہے, 250 جو مسافر ہے یہ تو مر جائے گا. تو ہماری جانب سے جواب گیا مرتا ہے تو مرے, لیکن یہ ہندوستان کی آپ سرزمین پہ تو لینڈ کر سکتے ہو, اتنا تو آپ کے پاس تیل ہے. تو ہمارا یعنی جو آرمی چیف ہے وہ ہندوستان کی دھرتی پر لینڈ کرنے کے لیے حکم ہوا یہاں سے کہ وہ وہاں لینڈ کرے اور 250 بندہ بھی وہاں لینڈ کرے. تو یہ بھی چھوٹا سا سوال ہے, میں آصف صاحب ابھی بھٹو صاحب کے متعلق بھی پوچھوں گا. وہ انڈیا کے متعلق ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں. میں آئی آر کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں, پولیٹیکل سائنس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں. اکثر ان کی آپ ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیں, کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے ان کے لیے انڈیا کے متعلق نرم گوشہ ہے. انڈیا تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں وہ آج بھی پاکستان کو گاؤں ماتا کے ٹکڑے کہتا ہے. انڈیا میں آج سب سے زیادہ فیشزم ہے, بی جے پی ان کی آپ ہسٹری اٹھا لیں, اور پھر مفتی باہنی, یہ ساری جو ان کی اگر ماضی میں بھی چلے جائیں یہ ان کے آج یہ وارث بیٹھے ہوئے ہیں جو بی جے پی ہے. تو نواز شریف صاحب ایک اپنے آپ کو سیاسی جماعت کا لیڈر بھی کہتے ہیں, پھر ان کے چاہنے والے کہتے ہیں یہ قائد اعظم کے سیاسی وارث ہیں, کیونکہ 14 اگست کے حوالے سے بھی بات ہوگی. شہباز شریف بھی آپ دیکھیں کہ فکر اقبال میں اپنے آپ کو کی روح تڑپ رہی ہوگی یہ بات آپ کی سن کر. ان کے چاہنے والے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں قائد ملت ہیں, قائد اسلامی یعنی ملت قائد اسلام, یعنی بہت سارے ان کے لیے القابات. آپ سمجھتے ہیں نواز شریف قائد اعظم کے سیاسی وارث ہیں, اور وہ انڈیا کے متعلق جو نرم گوشہ رکھتے ہیں اس پہ آپ کے سر کیا اوپینین ہوگی؟ دیکھیں, ایک تو نریندر مودی کو انہوں نے بغیر ویزے کے ان کے سارے جہاز اور ان کے جو ساتھی تھے وہ ان کو اپنے نجی ایک جو ہے محفل میں گھر میں جاتی عمرہ بلایا تھا, سیشن میں بلایا تھا انہوں نے. اس پہ شادی یا منگنی یا جو بھی تھی اس پہ بلایا تھا, اور پھر تحفے تحائف جو ہے دیے گئے تھے. پھر ان کے جو ہے چونکہ یہ بزنس مین ہے نا بنیادی طور پر, تو ایک بزنس میگنیٹ کو بھی انڈیا سے بلایا گیا تھا, اور وہ مری میں خاص کر ان کا فرزند ارجمند ان کو لینے کے لیے گئے تھے. اور وہ بھی ایک تنہائی میں جو باتیں ہوئیں وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس میں جانے کی. تو یقیناً یہ تو ظاہر ہے کہ چونکہ ان کا جاتی عمرہ ہندوستان میں ہی ہے, ان کا آج تک جاتی عمرہ اسی لیے نام رکھا ہوا ہے اس کا, جو گاؤں ان کا وہاں انڈیا میں تھا اسی کو رکھا ہوا ہے. اور وہیں سے یہ میاں شریف لوہار جب کہتے تھے تو وہ وہیں کا لوہار آج بھی اگر پرانے لوگوں کو کہیں تو کہ وہ بتائیں گے کہ ہاں ایتھے ایس کارج شریف لوہار رہنا سی. نہیں سر, وہ تو کھربپتی تھے سر, میں نہیں کہہ رہا, آپ کی مریم کہتی ہیں. اچھا, ایک دفعہ تو یعنی میاں شہباز شریف کہتا ہے مجھے فخر ہے کہ میں ایک غریب کسان کا بیٹا ہوں. جی جی. اور وہ بی بی کہتی ہیں کہ یہ کھربپتی, میرا باپ شاید میرا دادا جو ہے وہ جماندرو ہی کوئی کھربپتی تھا. وہ کہتا ہے غریب کسان کا میں بیٹا ہوں. سوچ سکتا ہے پاکستان کی فکر میں سلپ آف ٹنگ ہو گیا شہباز شریف کو سب کو. چلے وہ ہوا ہوگا, لیکن جب میں گورنر تھا تو مجھے جو وہ میرا جو میں سوئمنگ پول پہ جا رہا تھا تو جس نے سامان اٹھایا ہوا اس نے کہا کہ جی یہ سوئمنگ پول جہاں آپ جا رہے ہیں اس کی غراری خراب ہو گئی تھی پانی والی, تو ایک ہم نے جو ہے خرادیے کو بلایا تھا, موٹر سائیکل پٹ پٹی پر آیا تھا اور اس نے آ کر ٹھیک کیا تھا. 150 روپے ہم نے دیا. ہم نے کہا نہیں تو 1 گھنٹہ پہلے بیٹھے گا اس کی جب تک جو ہے رواں نہیں ہو جاتا تاکہ کوئی گڑبڑ نہ اس میں ہو جائے. تو میں نے کہا کہ ویسے چونکہ ہمارا ذمہ دارہ کلاس سے ہیں تو ہم کبھی ملازم کو ملازم نہیں سمجھتے, ہم اپنا اس کو اپنے خاندان کا حصہ ہی سمجھتے ہیں, گھر کا حصہ. پھر بھی گورنر ہی ہوتا ہے پنجاب. میں نے کہا بھائی یہ جو تو مجھے غراری اور پھٹ پٹی اور یہ 150 یہ کیا مجھے تو کہانی سنا رہا ہے. کہتا ہے جی پوچھیں گے نہیں وہ کون تھا. میں نے کہا اب اتنی کہانی بتا دی ہے تو یہ بھی بتا دے. کہتا ہے وہ میاں شریف تھا. تو یہ 50s کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ اچھی بات ہے, کوئی آدمی اگر محنت کا شوق ہے اور مزدوری کر کے یا ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے غراریاں ٹھیک کرتے ہوئے اگر اس نے کی مدد سے اور کی مدد سے اور پاکستان کو لوٹ کر اگر امیر بن گیا تو کوئی اس میں حرج کیا ہے بھائی؟ نہیں سر. اچھا یہ دوسری آ رہا ہے, دوسری اوپینین. دیکھیں یہ تو پھر آپ کہیں کہ کھربپتی ہے تو کھربپتی کوئی جائز طریقے سے بنتا ہے, کوئی دوسرے طریقے سے بنتا ہے. بڑی بدقسمتی ہے.
یہ حقیقت ہے کہ اس وقت جو ہے یہ نواز شریف شہباز شریف 17 سیٹیں صرف ملی ہیں مسلم لیگ نون کو، 17، اور اس کو جا کے آپ نے وزیر اعظم بنا دیا۔ فارم 47 کی پیداوار آپ نے ہماری پی ٹی آئی کی 80 سیٹیں لے کے ان کو فارم 47 کو تبدیل کر کے، اور بڑے فخر سے مجھے ایک ایسا ہی مفاد یافتہ جو ہمارے ساتھ ایم این اے بیٹھا ہوا ہے بتانے لگا، کہتا ہے کوزا صاحب میں کیا قرآن چکناوا میں نہیں ٹھپے میں نہیں مارے، کہہ رہا ہوں حیران، میرا ساتھی کہہ رہا ہوں پاگل دیا پتا تو قرآن اٹھا رہے جھوٹا قرآن، کہتا نہیں میں نے تو نہیں نا ٹھپے ڈالے لگائے، یہ لگانے والوں نے لگائے ہیں، مجھے جتایا ہے جتانے والوں نے جتایا ہے، میں نے تو نہیں بےایمانی کی، تو اس لیے میں نے تو قرآن یا قسم کی صحیح اٹھایا ہے۔ بھائی تو یہ وہی ہے بات، پیچھے وہی ہے، کیوں کرتے ہیں یہ؟ سر وہ ٹھیک ہے ایک پولیٹیکل رول ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، پولیٹیکل رول ان کا نہیں ہونا چاہیے، لیکن سر آپ کے آئین میں نہیں ہے، معاف کیجئے گا، آئین میں نہیں ہے، حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، ان کی جو آئین کے ہماری عمرانی معاہدہ ہے اس میں ریاست عوام پاکستان ہے، ٹھیک ہے، ادارہ ایک ہی ہے جو عوام پاکستان کے نمائندوں سے مترشح ہوتا ہے، جس کو پارلیمان کہیں یا آپ اسمبلیاں کہیں، باقی ساری سروسز آف پاکستان ہے، ملازم ہیں، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، کوئی ہو، ان کو عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے تنخواہیں ملتی ہیں، پیسے ملتے ہیں۔ مجھے بتائیں میرا ملازم کیا میرا مالک بن جائے گا؟ میں چوکیدار رکھتا ہوں، وہ گھر پہ قبضہ کر کے میرے اوپر ہی جو ہے وہ اپنا حکم چلانا شروع کر دے گا؟ یہ ہو رہا ہے بھائی صاحب، آپ حقیقت تو یہی ہے۔ اب کچھ لوگ بات کرتے ہیں، کچھ لوگ زیر لب بات کرتے ہیں، کوئی فرشتوں کی بات کرتے ہیں، کوئی خلائی مخلوق کی بات کرتے ہیں۔ آپ کے جو پولیٹیکل اوپینین ہے ان کا نہیں ہونا چاہیے، میں بھی ایگری کرتا ہوں۔ میں آپ سے یہ کو یقین سے کہتا ہوں، مجھے ایک بندے نے کہا، اس نے کہا کوسا صاحب اتھے ایک بندے نے یورپ دی گل، اس نے ایک بندے نے کہا یو بلڈی پیکیز، مجھے اس طرح گالی، ڈرنک تھا، میں نے اس کو بڑی پینٹی چاڑی، یہ ہوا وہ ہوا، پولیس آ گئی، تو میں جو کہتا ہے جی جھوٹ بول سکتا تھا، میں نے بولا جی کہ میں نے اس کو کچھ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ اس نے عدالت میں بھی گیا تو اس نے سچی جو بات ہوئی ہے، سچ بات جو ہوئی ہے، اس نے جرمانہ اس کو سزا اس نے لے لی، لیکن اس نے سچ بولا، میں مسلمان ہو کر میں جو جھوٹ بول سکتا تھا میں بولا ہے۔ وہ بھائی ہم سے زیادہ کردار میں مسلمان ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں تو۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ امانت، دیانت، صداقت، یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب کہ اگر میں لوگوں کو کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک دشمن کا لشکر ہے تو آپ مانو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل مانیں گے، کیونکہ زندگی میں آپ نے کبھی نہیں۔ وہ ہم ساری دنیا کے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ کوئی سچ بول رہا ہے اس ملک میں؟ مجھے بتائیں۔ یہ جیتے ہوئے ہیں جو نواز شریف بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر یاسمین سے ہارا ہوا ہے، شہباز شریف جیتا ہوا ہے، یہ خواجہ آصف جو ہے ریحانہ ڈار سے جیتا ہوا ہے۔ یہ ایک نام لے لو، میں تو یہیں سے الیکٹ ہوا ہوں نا، میرے تو مخالف سعد رفیق نے خود مجھے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے کر دی تھی اس رات، شکست تسلیم کرتے مبارکباد دی۔ تو میں نے اس کو کہا میرے قریب والا حلقہ ہی ہے نواز شریف شہباز شریف کا، میں نے کہا یار تیری بڑی مہربانی، تو نے اچھی ایک ریت ڈالی ہے، سیاست میں یہی شائستگی ہونی چاہیے، لیکن اپنے بڑوں کو بھی ذرا سمجھا دے جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ کیا یہ ووٹ کو عزت دینا ہے کہ ہارنے کے باوجود آپ جو ہے دبنگ سے جو ہے جیتنے کا ڈرامہ کر کے تو پرائم منسٹر بنے؟ سر آپ کو لگتا ہے میاں نواز شریف صاحب حلقہ 130 سے ہار گئے؟ اتنا بڑا نام 1000% ہارا ہے سر، اور شور سے بھی زیادہ شور۔ سر یاسمین راشد صاحبہ تو اپنی کمپین نہیں کر سکی، دوسری طرف میں نے کیمپین کی تھی خواجہ سعد رفیق کے مقابلے، میرا تو بینر بھی نہیں اگلوں نے لگنے دیا تھا۔ او بھائی یہ خان کی جو ہے صرف جادو نہیں تھا، خان کا اس وقت جو ہے میسمرائز کرتا ہے، خان لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے عمران خان، آج کروا لو۔ لیکن یہی نہیں ہے، بغض معاویہ بھی ساتھ تھا،
میں جب کیمپین کی اجازت نہیں تھی، ڈور ٹو ڈور کسی اس میں گئے نا گلی میں، تو اتنے اتنے بچے گلی گلی میں شور ہے، مریم کے پاپا چور ہیں، مریم کے پاپا چور. ان کے اوپر جو یہ چوری کا اور ڈاکے کا جو ان پہ الزام لگا ہوا ہے نا، وہ لوگوں کے اتنے اتنے بچوں کے ذہنوں میں بھی جو ہے وہ رس گھول رہا ہے، اور یہی آگے فیوچر جوان ہو کر جائیں گے. صاحب آپ یہ نفرت کا بھی ہے، حب علی کا. وہ آپ پاکستان کے ریناؤنڈ لائر ہیں، آپ کے جس طرح ڈاکٹر پیشنٹ دیکھتے ہی بتا دیتا ہے کہ یہ بیمار ہے یا نہیں. میں آج آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دیکھیں ہم نے اللہ کو جان دینی ہے. نواز شریف صاحب کو ایک دفعہ ہم اگر تصور ان کا کریں، شہباز شریف صاحب کا کریں، حمزہ صاحب کا کریں، آپی مریم کا کریں، کیا یہ کہیں سے چور لگتے ہیں؟ یہ ڈکیت ہیں. صرف چور کہہ رہے ہو، میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں، یہ ڈاکو ہیں. چور تو بڑی چھوٹی بات ہوتی ہے. ان کے پارک لین میں ویو جو فلیٹس بنے ہوئے ہیں اربوں خربوں کے ہیں، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. قطری خط لہراتا ہے، کہتا ہے یہ دیکھو یہ ہے وہ مسائل. پھر پارک لین ویو پیلس حسن نواز شریف کے بیٹے نے 50 ارب روپے میں اس سے ریاض ملک سے کے پاس بیچا ہے. یہ ڈاکیومنٹری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر اس نے جو پاناما لیک آئے اس میں 6 شیل آف شور کمپنیز، جیلی آف شور کمپنیز، نیلسن ہے، نیسکول ہے، میں آپ کو سارا اس کا ڈاٹا دے دیتا ہوں، شریف فیملی کی. پھر انہوں نے جو ہے قاضی فیملی کے اکاؤنٹس میں، اسحاق ڈار نے قاضی فیملی کے اکاؤنٹس میں لیئرنگ کروا کے یہاں سے پیسہ بھیجتا تھا، اس کو گھما پھرا کے تو پھر لاتے تھے حدیبیہ پیپر مل جو جیلی ان کی بنی ساری. میرے پاس ان کے اتنے، یعنی یہ دبئی لیکس جو ابھی آئی ہے، اس میں جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں سمدھی صاحب جو ہیں، ان کے اور فورن منسٹر بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کے اسکائی اسکریپر جو ہے ہیوج قسم کی ان کی عمارات ہیں، اور لیموز کے ان کے بیٹوں کی ایک پوری بریگیڈ لیموزینز کی گاڑیوں کی ہے ان کے پاس. سر ایک اکاؤنٹنٹ اگر اپنی ٹیکنیکلٹیز سے، اپنی دماغ سے، اپنی محنت سے، ٹھیک ہے، ان کے والد صاحب اندرون شہر میں ہمارے ہمسائے تھے، میرے بڑوں کے سائیکل کا پنچر لگاتے تھے. چلیں وہ تو اب آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، ساری دنیا کو پتا ہے. اگر انہوں نے چلے گراؤنڈ سے ترقی کی، محنت کی، شبانہ روز کام کیا. یہ اگر لوہار 150 روپے کی مزدوری لینے والا اگر کھرب پتی آپ کا بن سکتا ہے، اور اس وقت اس کے بچے پرائم منسٹر ہیں، تو اچھی بات ہے، فخر کی بات ہے. تو اسحاق ڈار صاحب کو بھی آپ جائز طریقے سے یہ بنا کے دکھا دو. اگر لوٹ مار نہ کرنی ہو تو تم جائز طریقے سے کوئی بنا کے اتنا یہ دکھا دیں، اس طرح کا امپائر. لیکن سر کرپشن تو بھی ہر سیاسی جماعت میں ہے. یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، یہ تو کوئی جواز نہیں ہے، یہ تو کوئی جواز نہیں. جس پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق رہا وہاں بھی کرپشن کے الزامات میرے اوپر تو نہیں، آپ پہ نہیں. کیوں نہیں لگا؟ آپ میں نے تو کہا کہ اللہ نے آپ کو ایک عزت دی ہے. میں نے نہیں، دیکھیں میں نے تو عبادت سمجھ کے وکالت بھی کی ہے، سیاست بھی عبادت سمجھ کے کی ہے. اگر میرے اوپر، مجھے بھی کچھ نے کہا گورنر ہاؤس میں کہ یہ گاڑی آپ لے سکتے ہیں، تو اگر اتنے پیسے آپ کو جو ہے، وہ توشہ خانہ والی. جی میں نے کہا یار اس سے بہتر گاڑی ہے میرے گھر میں کھڑی ہوئی ہے، تیری بڑی مہربانی، میں نے یہ ٹکا نہیں لینا. باہر کے اپنا اپنا ہوتا ہے، ورنہ میں بھی توشہ خانہ بھگت رہا ہوتا. آج اتنا کھل کے آپ کے سامنے بول نہ رہا ہوتا، اور نہ ہی آدمی ہمیشہ بلنٹ ہوتا ہے. اچھا سر، یہ آواز خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا، اور نون لیگ کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہم جمہوری لوگ ہیں، اکتوبر نومبر دسمبر میں کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے. اس کی پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں آپ کو سامنے ہے، عمران خان نے بھی پرسوں، میں اس کے ساتھ تھا جیل میں، اڈیالہ جیل میں، اس نے بھی یہی بات کہی ہے کہ ان کو 2 مہینے. مجھے تو وقت کی کوئی ایسی وہ تنگی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس صرف 2 مہینے، اکتوبر میں یہ فارغ ہیں، اور ان کے ساتھ وہی ہونے والا ہے جو حسینہ واجد کے ساتھ ہوا ہے. لیکن ان کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے، اور تقاضا کیا ہے اس نے کہ میرا، عمران خان نے کہا میرے سمیت نواز شریف کا نام ای سی ایل پہ رکھو، شہباز شریف کا ای سی ایل پہ رکھو، اسحاق ڈار کا رکھو، مریم کا رکھو، حمزے کا رکھو، ان ساروں کے ای سی ایل پہ رکھو میرے سمیت. کوئی بھاگنا نہیں چاہیے. نہیں، نواز شریف صاحب تو کشتیاں جلا کے ہیں اس دفعہ. ان کے چاہنے والے جب مجھے ملتے ہیں، کیونکہ سر میں پبلک شوز ارے بابا اس کو جانے نہیں دیا جا رہا، ابھی بھی اس نے جانے کی کوشش کی تھی عمرے کے لیے، اس کو نہیں جانے دیا جا رہا. سر مجھے تو ان کے، سر آپ دیکھتے ان کی پارٹی کے رہنما کہتے ہیں کہ ہم میاں صاحب کو کہتے ہیں اب باہر جاؤ، کہتے ہیں نہیں، ایسے اپنے نیچرل انداز میں. میں شہباز کے ساتھ شبانہ روز
کام کروں گا اور پاکستان کی اللہ نہ کرے جس وقت نیا خطرے میں میں اس کو پار لگا کے جاؤں گا. شہباز کی حکومت ہے. شہباز صاحب نے کل کیسے شاندار بیانات دیے ہیں, آرمی کی تعریفیں کی ہیں اس نے. مجھے بتائیں عوام کو کیا سہولت ملی ہے؟ آپ ذرا بجلی کے بل دیکھیں, پینفل. آپ ذرا تیل کی قیمتیں دیکھیں, لوگوں نے گاڑیاں بند کر دی, انبیئربل. آپ ذرا دیکھیں بچوں کی فیسیں لوگ نہیں دے رہے ہیں اسکول سے نکال کے, تو ادھر ہے. آپ دیکھیں اسپتال میڈیسن علاج کے آپ معالج کے پیسے نہیں دے سک رہے ہیں, آپ نے بیمار مر رہے ہیں. آپ گھروں کے کرائے جو ہے وہ آپ ادا نہیں کر سک رہے ہیں, جو بیچارے جو ہے کرایہ دار ہیں ان کا جو حشر دیکھیں. اوپر مالک مکان کھڑا ہوا ہے جی 10% ساتھ اس کو بڑھائیں. پھر آپ ذرا دیکھیں کہ آپ خورد و نوش کی اشیاء کو خریدنا آپ کی دسترس سے باہر ہو گیا. 38 سے 11% ایک ماہ پہلے ایک اسٹیٹسٹکس آئے تھے, مہنگائی آئی ہے. مجھے نہیں لگتا, آپ ماشاءاللہ میرے سے زیادہ اکانومی کو بھی سمجھتے ہوں گے, یو آر پارٹ آف دیٹ سسٹم. یہ ذرا ہمیں سمجھا دیں 38 سے 11% کیسے مہنگائی آئی ہے؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں یار, یہ فگریٹو جگلری ہے, یہ ہیر پھیر ہے, جو الفاظ کا ہیر پھیر ہے جس پر یہ کھیلتے ہیں. کمی تب آپ کو ہوگی جب آپ کو سہولت محسوس ہوگی, جب عام آدمی سمجھے گا کہ ہاں میرا اس میں اگر میری ₹1,00,000 تنخواہ ہے تو 25,000 30,000 میں کرایہ بھی دے رہا ہوں, 10-15,000 بجلی کا بل بھی دے رہا ہوں, بچوں کی 10-15,000 فیسیں بھی دے رہا ہوں, یہ جو ہے کچن کا بھی 10-15,000 دے رہا ہوں, ملازم ہے جو 2-4 اس کا بھی 10. یہ ذرا حساب کر کے دکھا دو, ₹1,00,000 میں چیکا نکل جاتی ہے, یقین کرو. تو پھر مجھے بتائیں کہ کہاں سے انفلیشن, افراط زر کہاں سے کم ہو گئی ہے کہ آپ یہ سبز باغ جو دکھا رہے ہیں یہ موصوف حکومت والے. ابھی لالی پاپ دے کے انہوں نے اپنا جماعت اسلامی والوں کا دھرنا ختم سر, یہ سوال میں نے کرنا تھا, 2-3 سوالات رہ گئے. یہ دنیا کا یا پاکستان کی تاریخ کا واحد دھرنا نہیں جو بجلی کم کرنے کے لیے, بجلی کی قیمتوں میں کم کرنے کے لیے بیٹھا, لیکن جب اٹھا اس دن انہوں نے قوم کو اب اسے نوید کہیں یا قوم کے دل پہ یا میاں نواز شریف کے دل پہ مزید بجلی گرائی, کیونکہ وہ کہتے ہیں جب بجلی کی قیمت بڑھتی ہے میرے دل پہ بجلی گرتی ہے. یہ کیا میاں نواز شریف کے دل پہ بجلی گرانے کے لیے تو نہیں اٹھے تھے کہ ₹2.56 مہنگی کرو تو اٹھیں گے؟ دیکھیں نواز شریف تو اس سارے سسٹم کا حصہ ہے. اب میری پارٹی صاحب کا پیپلز پارٹی کہے جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو یہی کر رہے ہیں, تو یہ بھی ڈرامہ ہوگا. یا MQM کہے کہ جی ہم تو الائز ہیں, صرف ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, کابینہ کا رکن ہے, کابینہ میں فیصلے ہوتے ہیں. آپ کیسے اپنے آپ کو بے بری ذمہ اس چیز سے قرار دے سکتے؟ یہ سارا فراڈ ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. دھرتی ماں کو لوٹنے والوں نے اب باقی جو ہے نا ہڈیاں بچی ہوئی ہیں اس کو بھی گدھوں کی طرح نوچ رہے ہیں. یہ جب تک اپنی اس ذات سے باہر نہیں نکلیں گے اور ملک کی نہیں سوچیں گے اور عوام کی نہیں سوچیں گے نا, تب تک میں تو انہیں نہیں سمجھتا کہ یہ اس دھرتی ماں کے ساتھ مخلص بھی ہیں. خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں سر؟ پچھلے 1 سال سے سن رہے ہیں, اب آ رہے ہیں. آپ کے بھی بیانات آتے رہے, ان کے سپورٹرز کے بھی اور ان کی پارٹی کے بھی, کہ آنے لگے, لیکن ابھی تک آئے نہیں. آپ فکر نہ کرو انشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ یہاں وہی ہونے جا رہا ہے جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں وہی ہونے جا رہا ہے. اللہ نہ کرے سر, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. آپ کہتے ہیں چور ڈاکو بیٹھے رہے, اللہ نہ کرے. آپ کہتے ہیں عوام پیسفل مینز ہو جائیں سر. بنگلہ دیش میں تو پورے کا پورا سسٹم اڑا کے رکھ دیا. اب سسٹم آپ کا تو ویسے ہی کولیپس ہو چکا ہے سسٹم. چلیں ایک سوال ہے, ایک مجھے بتاؤ, ایک سیکنڈ, جی پلیز. کیا یہ وزیر خزانہ مسلم لیگ نون کا ہے؟ آپ بتاؤ. وزیر خزانہ مسلم لیگ نون کا ہے, محمد اورنگزیب صاحب. اس کا کوئی تعلق تھا نون کے ساتھ کبھی؟ ہو سکتا ہے انہوں نے اچھا چلیں مشاورت سے ان کو آگے کیا. اچھا چلیں مشاورت اب ہوا نا. جی کبھی اس کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کبھی مسلم لیگ نون کا تھا نہیں. تو پھر حکومت کون چلا رہا ہے؟ یہ بتائیں کہ یہاں IG پنجاب کون ہے؟ یہ مریم نے رکھا ہے, مریم نے رکھا ہے, یہ شہباز نے رکھا ہے. او بھائی یہ انہوں نے ہی رکھا ہے نا, محسن نقوی کا زمانے کا یا ان کا ہے. یہاں بی بی رانی جو ہے, آپ ابھی جو جن کی ذکر کر رہے تھے, سپاہی کو نہیں بدل سکتی ہے. یہ ہے پنجاب میں. یہ ہاں آٹے میں تندوروں کے جا کے قیمتیں پوچھتی رہے, اور یا یہ جو ہے وردی پہن کر پولیس کی وردی پہن لے, اور کبھی جو ہے ایلیٹ فورس کی وردی پہن لے, کبھی ڈاکٹر کی وردی پہن لے. میں نے کہا اگر وردیوں پہننے کا اتنا ہی شوق ہے تو فوج کی وردی بھی تو پہن کے دکھا دے نا.
اگر اچھا سر، دبنگ لیڈی ہے نا، آئرن لیڈی ہے. آپ ہی نے ایلیٹ فورس کی، ڈاکٹرز کی اور پولیس کی وردی پہنی، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے تینوں محکموں میں بہتری آئی؟ ان کے سپورٹرز تو کہتے ہیں محکمے اپ گریڈ ہوئے، ان کی پرفارمنس اور سروسز بھی آئیڈیل ہو گئی. از اٹ ٹرو؟ کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا ہے. کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا، ان کی دلیری بڑھ گئی ہے. اب وہ بے خوف و خطر جو ہے عوام کو لوٹ مار کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. اچھا سر، مجیب الرحمان صاحب کے بارے میں خان صاحب کی بھی ایک اپنی رائے ہے، میاں نواز شریف صاحب کی بھی رائے ہے، خواجہ آصف صاحب کی رائے ہے. کبھی ان کو کہا جاتا ہے کہ ان سے سبق سیکھیں، وہ ایک دلیر تھا، وہ محب وطن تھا. کبھی کہا جاتا ہے نہیں آج ان کے ساتھ جو کچھ ہوا دیکھو، عوام نے وہ ان کی باقیات ختم کر دی، دو قومی نظریہ دوبارہ سے زندہ ہو گیا. یہ پیراڈوکسیکل سچویشن ہے. مجیب الرحمان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کی پارٹی کیسے دیکھتی ہے؟ نہیں دیکھیں، اس کا تو بیسک سیدھی سی بات ہے، یہ عوام جس کو چاہے ہیرو بنا دے، جس کو چاہے زیرو بنا دے. عوام کے غیظ و غضب سے ڈرو. دیکھیں عوام نے کیسے اس کو ہیرو بنایا. مجیب الرحمان کو 160 سیٹیں ایک ہی صرف باشانی کے بعد کلین سویپ کیا تھا. ٹھیک ہے، پاکستان میں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. انہوں نے نہیں مانا، نے پارٹی توڑ دی، آدھے لوگ جو ہے نامینیٹ کر دیے، اس نے جو ہے نامزد کر دیا امین الدین کو پرائم منسٹر نامزد کر دیا، اس نے پارٹی کو بین لگا دیا جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اور بھٹو کو ایک اپنا نمائندہ بنا کے وہاں بھیج دیا یونائٹڈ نیشنز میں. پولش ریزولوشن اس نے اٹھا کے پھاڑ کے تو جو وہ جو سیز فائر کا تھا وہ بھی اڑا کے ہوا میں پکھیر. کیا یہ بھٹو صاحب کی غلطی تھی؟ ایک غلطیاں تھی بھٹو صاحب کی تو اس معاملے میں. دیکھیں جب اسٹیبلشمنٹ، یہ خود اب بھٹو کی پھانسی پر جو ججز نے کہا ہے کہ جی انڈر پریشر تھی جوڈیشری اس وقت، تو اس وقت جو ہے ظاہر ہے مارشل لا تھا. دنیا میں کبھی سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا ہے؟ بھٹو کو 80 سیٹیں ملی تھی، کیا بھٹو پرائم منسٹر بن سکتا تھا پاکستان کا؟ سر جب انہوں نے اتنی غلطیاں کی تو میں معذرت کے ساتھ پھر آپ نے پیپلز پارٹی کیوں جوائن؟ نہیں دیکھیں اس وقت تو اور چوائس کوئی تھی نہیں نا. میاں نواز شریف صاحب تو تھے. میاں نواز شریف کو تو میں کبھی وہ تو ضیاء الحق کی بات. آپ کے آئیڈیل نہیں رہے کبھی؟ آئیڈیل میں کہتا ہوں نواز شریف سیاستدان ہے ہی نہیں، یہ کاروباری شخص ہے. سر نہ کرے، بتا رہا ہوں سیاستدان نہیں ہے، کاروباری شخص ہے بھائی. ہر چیز کی قیمت لگاتا ہے، ہر چیز کو خریدتا ہے، ہر چیز کو کرپٹ کرتا ہے، ہر چیز کو پالیوٹ کرتا ہے. اس نے کاروبار بنا دیا آپ کی سیاست کو، ریاست کو ڈبو کے رکھ دیا ہے. پاکستان کی تباہی کا اگر کوئی شخص جو ہے ذمہ دار ہے تو وہ ضیاء الحق کے بعد اس کی باقیات، اس کا متبنہ بیٹا. یہ سر اورنج ٹرین، میٹرو ٹرین، بجلی کے پاور پلانٹس، یہ میں نہیں کہتا، ان کے سپورٹرز جب بھی ہم جاتے ہیں، میں چاہ رہا ہوں آج آپ کا بھی نقطہ نظر آ جائے. اور سب سے بھر کر موٹر وے اور ایٹمی دھماکے، وہ کلنٹن صاحب بقول شہباز شریف کے $5 ارب دے رہے تھے کہ میاں صاحب رکھ لو، بم دھماکے نہ کرنا. وہ بالکل نہیں تھا کر رہا. مجھے پتا ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بتایا تھا، رانی شہید نے جو کر رہا تھا وہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ اورنج ٹرین جو بنی ہے نا، جو ٹھیکیدار تھا وہ، اس سے میں نے وہ ایک وہ کیا، میرا کیس بھی میں نے اس کا کیا تھا دوست. وہ کہتا ہے سزا صاحب تو ان کی دسا 1 ہفتے دا 1 ارب روپیہ شہباز شریف لیندا سی اس اورنج ٹرین کے ٹھیکے میں سے. ایک پوچھ لو 1 ارب میں شہباز شریف صاحب، شہباز شریف دمڑی نہیں لیتا تھا. دمڑی وہ ٹھیک کہتا ہے، قسم کھاتا ہے کہ میں کبھی دمڑی نہیں لی، دمڑی لیتا ہی نہیں تھا، قسم بھی سچی کھاتا تھا. 1 ارب 1 ہفتے کا ایک پروجیکٹ سے لیتا تھا جو اورنج ٹرین کی تھی. اور آپ کہتے ہو کہ یہ بنایا وہ بنایا. او بھائی اس میں کک بیک اور کمیشن بھی تو دیکھو. وہ پروف کیوں نہیں ہو سکے؟ پھر پروف کون کر سکتا ہے کبھی؟ تم مجھے، میں تمہیں رشوت دیتا ہوں، تم مانو گے؟ میں کوئی گواہ 10 بنا کے بٹھا کے تو نہیں کروں گا. یا تو پھر یہ ہے کہ ایک وہ بندہ پٹواری پر الزام لگا، اس نے کہا جی رشوت دی ہے، تو وہ اب کہتا ہے میں خود جرا کروں گا. عدالت میں وہ جرا کر رہا ہے، اس نے کہا جی پوچھو اس سے. یہ میں گھر پہ مصلی پہ نماز پڑھ رہا تھا، یہ میرے پاس گھر آیا تھا، اس وقت کوئی نہیں تھا اللہ کے سوا. اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے میں ہی گیا. کہتا جی میں تو ایسے کر کے دعا مانگ رہا ہے، اس نے میرے جھولی میں رشوت کے پیسے رکھ دیے. تو بتائیں میں کیسے اس سے انکار کر سکتا تھا؟ میں نے وہ پیسے لیے، اس سے پوچھے کہ میں اللہ سے مانگ رہا تھا، اللہ نے وسیلہ بنا کے اس کو مجھے دے دیا. یہ بھی ایک ویو ہے کہ جی ٹھیک ہے اللہ نے دیتا ہے. ہمارے گھر میں، یا ایٹ لیسٹ میں تو میڈیوکر کلاس سے ہوں، ہمارے گھر میں روٹی، کپڑا، مکان ایزی کرنے کے لیے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنے کپڑے بیچنے کو تیار تھا.
اور میں کیسے سن لوں کہ وہ کون ہے؟ میاں شباز شریف صاحب، انہیں کہ میں کپڑے بیچ رہا ہوں، کپڑے انہیں کون لے گا؟ نہ کریں، بتا رہا ہوں یار، میاں محمد میں تو اس کا ہنستا تھا، میں نے کہا یہ بوشٹی وہاں کی پہنی ہوئی ہے، کوئی خدا کا خوف کر، بندے کا پتر پر کوئی سوٹ شوٹ پہن، کوئی ٹائی شائی لگا، تو نہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے جب انہوں نے، میری تو آگے تھے جب انہوں نے بات کی. سبحان اللہ. یہ ڈرامے ایسے بند کر دیں، یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ اس طرح کے ڈرامے جو ہیں، اس طرح کے ڈائلاگ جو ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، یہ جھوٹ بولنے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے، یہ دغا دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے یہ ہوتے ہیں. مگر مچ کے آنسو جو ہے. سر لاسٹ 2 کوشچن، اس کا آپ بس آنسر دے دیں. ایک، چیف جسٹس صاحب کے جانے کے بعد پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں، جو سینئر رہنما ہیں، وہ کچھ ریلیف ایکسپیکٹ کریں؟ ابھی کتنی صداقت ہے، کتنا اس میں مت ہے، وہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں. دوسرا، کوئی آگے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں تمام ادارے، تمام سٹیک ہولڈر جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کو سپیس اور عزت نہیں دیں گے، معاملات آگے نہیں چلیں گے. کوئی چانسز ہیں؟ یہ 2 سوالات ہیں. چیف صاحب کے جانے کے بعد کوئی عدالت سے ریلیف مل سکتا ہے، کوئی چینج آ سکتا ہے، آپ لوگ الیکشن کی کریڈیبلٹی چیلنج کر سکتے ہیں، اور پلس کوئی آگے جا کے ڈائیلاگ ہو سکتا ہے، گرینڈ ڈائیلاگ. اسی چیز کا جو پہلے سوال کا جواب، اسی چیز کا تو ڈر ان کو کھایا جا رہا ہے، اس حکومت کو کھایا جا رہا ہے. اسی لیے تو وہ جلد بازی میں ہے، اسی لیے تو الٹے پلٹے جو ہے یہ قانون ریزرو سیٹس پہ جو انہوں نے قانون سازی کر رہے ہیں، الٹے پلٹے قانون سازی کر رہے ہیں. اور اسی لیے وہ جو ہے نئے چیف کا جو ہے نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے، وگرنہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نوٹیفیکیشن تو 3 مہینے پہلے ہو گیا تھا، اب تو جو ہے صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں. تو ابھی تک نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کیا ہے منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب؟ دیکھیں، جب آپ اس بدنیتی سے جب کر رہے تھے کام کہ ہم اس چیف جسٹس کو جو ہے ٹینیور فکس کر کے اس کو 3 سال دے دیں گے یا 5 سال دے دیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ حق مارا جاتا جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب کا اور جسٹس عالیہ نیلم صاحب کا، یعنی ساری نیچے کی جو ہے وہ فارغ ہو جاتے. تو لامحالہ یہ بدنیتی تھی تاکہ من پسند کرائے جائیں. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں جو 13 ججز بٹھائے گئے، اس میں کتنی طوالت ہوئی. 8 دن کے لیے، ایک پورے ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا گیا کیس، کیونکہ جج پورا ہر چیز کے انہوں نے جو ہے اپنا آزمائی، زور آزمائی کی گئی ہے ہر طرف سے. لیکن 8 جج صاحبان نے باقاعدہ ٹھوک کر جو ہے آئین اور قانون کا تحفظ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں، جس کا حق ہے انہی کو ملنا چاہیے. یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ اب دیکھیں نا، سنی اتحاد کونسل، میرا فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا، میرا سنی اتحاد کونسل کو نہ میں اس کے لڑا الیکشن، نہ اس کا کوئی، وہ خود الیکشن لڑی اور میں سنی اتحاد کونسل کا ممبر کیسے بن گیا؟ تو ظاہر ہے کہ بدنیتی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تھی. ووٹ تو میں عمران خان ہی کے نام پر پڑا، پاکستان تحریک انصاف کو پڑا، میں امیدوار بھی انہی کا تھا، سپورٹر. تو یہ جو بدنیتی بددیانتی الیکشن کمیشن نے کی تھی، اس کی تصحیح کر دی گئی ان، اور 8 ججز کے ساتھ مجبور ہوئے قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس مندوخیل اور جسٹس جو ہے افریدی صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، پاکستان تحریک انصاف پارٹی تھی، پارٹی ہے اور پارٹی رہے گی. اور اسے آزاد جو قرار دے کے ہوا میں بکھیرا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، یہ انہوں نے ہمارے فیصلے کی بھی تشریح جو سمبل کے بارے میں تھی غلط کی ہے، اور آئین کی بھی انہوں نے تصحیح کی ہے. سو اس لیے سبورشن آف کانسٹیٹیوشن. سر لاسٹ کوشچن مان لینا، لطیف کھوسہ صاحب ایک نامور سیاسی جماعت، ڈیموکریٹک سیاسی جماعت میں رہے، جہاں انہوں نے محترمہ کے ساتھ کام کیا، ڈاٹر آف دی ایسٹ ان کو کہا جاتا ہے. میں نے بھی ان کی کتابیں پڑھی ہیں. نو ڈاؤٹ شی واز انٹلیکچوئل این ایکسٹرا آرڈنری وومن. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ کے ساتھ کام کیا. آج انہی لطیف کھوسہ صاحب کو صنم جاوید، طیبہ راجہ کے ساتھ، ہاؤ کین یو ڈائجسٹ اٹ ود ڈیو اپولوجی؟ دس از مائی کوسچن. نہیں دیکھیں، وہ تو ابھی تک میں نے تو ان کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا. کل کو وہ جب اسمبلی میں آئیں گی، دیکھیں ابھی تو انہوں نے ایک آئرن لیڈی کی طرح سے انہوں نے جبر اور تسلط کو برداشت کیا ہے. مجھے بتائیں کتنی بچیاں، کتنی عورتیں، کتنی مائیں، کتنی بہنیں جو ہے اس قسم کا تشدد برداشت کر سکتی ہیں؟ سر تشدد تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی گفتگو میں بھی تو میانہ روی ہونی چاہیے. دیکھیں میانہ روی تو پھر اسی طرح آتی ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے تو نہیں آتا ہے. آپ بی بی بھی
دیکھیں بیوی جب، چونکہ میں نے بیوی کے ساتھ شروع سے کیا ہے، بیوی جو 1976 میں بیوی وہ نہیں تھی جو 1992 میں بیوی تھی، یا جو پھر 2007 میں بیوی آئی تھی. بیوی کندن بن کے آئی تھی جب 2007 میں پاکستان میں آئی تھی، اور اکتوبر میں ان کے اوپر کار ساز کا حملہ ہوا تھا، اور پھر یہاں آئی تھی جب نومبر میں میرے گھر پر تھی. تو بیوی ایک کندن بن کے آئی تھی، اور وہ بالکل ظاہر ہے ارتقائی مسائل مراحل سے جب آپ گزرتے ہو، مصائب سے، تکالیف سے جب آپ گزرتے ہو، آپ کو جو. لیکن سر آپ کی پارٹی کی طرف سے انہیں یہ کہا جائے گا کہ جس طرح کے ان کے ویلاگز یا ویڈیوز ہیں، کیونکہ میں ایک پاکستانی ہوں، میں حق رکھتا ہوں کہ ایسی خاتون یا کوئی بھی ہو جس طرح کی وہ گفتگو کرتی ہیں صنم جاوید صاحبہ، میرے لیے ان قابل عزت ہیں، کہ ان کو کہا جائے گا کہ اب آپ اگر ریزرو سیٹس پہ بھی آتی ہیں یا تھرو الیکشن آتی ہیں، آپ کا جو انداز بیاں ہو وہ شائستگی اس میں نظر ہے، رادر دین کہ وہ تو بالکل ہوتی ہے. لیکن تلخی جو ہے نا آپ کی، تلخی اب پر جب جبر ہوتا ہے آپ کا، جب سر اس سے پہلے سے ایسے گفتگو کرتی ہیں. چلیں پہلا مجھے اتنا، لیکن یہ وقت بہت کچھ سکھا دیتا ہے. تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو سر فار دس گریٹ انٹرویو. ویورز، آپ نے لطیف کھوسہ صاحب کی گفتگو سنی. میرا کام تھا سوال کرنا. آئی ایم ان لرننگ پروسیس، اور ان کی محبت ہے، انہوں نے ان سوالات کا جوابات دیے، ان کے جوابات دیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے اس ملک کے لیے ثانیہ پیدا کرے، اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. اگلے پروگرام تک میں ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلال شفیق کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.